السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، اللہ کے سوا، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احسانا وذی القربی، حسن سلوک کرنا اور قرابت دار، والیتامی، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وقولوا، اور تم کہنا، للناس، لوگوں سے، حسن، اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلًا، سوائے چند ایک، مِنکُم، تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم منہ موڑنے والوں میں سے تھے۔ یہاں سے دیکھیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور خواب ہم دیکھیں گے۔ بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے رویے کو ہمارے سامنے کھول کر دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے صرف بنی اسرائیل کی حالت پر تبصرہ مقصود نہیں، خبریں سنانا مقصود نہیں، قصے سنانا مقصود نہیں، بلکہ ان قصوں سے عبرت لینا ہے۔ عقل مند لوگ جب ان آیات کو پڑھیں تو انہیں صرف بنی اسرائیل کا حال سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ اس میں اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی وہی تاریخ تو نہیں دہرا رہے؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کچھ باتوں پر، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اب کس طرح کا؟ پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے وعدہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی رسول کی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، کسی بھی اور چیز کی عبادت نہیں کرو گے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرو گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکو گے، کسی اور کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرو گے، بلکہ تمہاری ساری نماز اور قربانی، تمہارا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، کیونکہ بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے۔ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ حکم جو بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں دیا گیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان سب نے اپنی قوموں کو یہی سبق سکھایا ہے۔ انبیاء کا ایک ہی پیغام رہا ہے، کیا پیغام؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر طرح کی اطاعت اور بندگی سب سے پہلے اللہ کی ہے، تو جہاں اللہ کا حق ہو وہاں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے بعد جو بڑا حق ہے بندوں میں سے، وہ سب سے زیادہ والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا، اچھا سلوک کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا، اور اس میں بھی انسان اپنے قول، اپنے فعل کے ساتھ، یعنی کہ زبان کے ساتھ، معاملے کے ساتھ، مال کے ساتھ۔ اس کے بعد جو بھی اتھارٹی ہے یا جو بھی اللہ نے بندے کو نعمت دی ہے، ان ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے خیر اور بھلائی جاننے والا ہو۔ اپنی زبان کے ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرمی سے۔ احسان کی پہلی شکل کیا ہے؟ زبان سے احسان، بعد میں احترام، ادب، سلیقہ، اف نہیں کرنا، اور دوسرا ہے جسم کے ساتھ۔ جسم کے ساتھ کیا؟ کہ سب سے پہلے ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی کہ عاجزی بدن سے بھی ظاہر ہو۔ ماں باپ کے سامنے جب بھی بیٹھو یا بات کرو تو تمہارا سر ان کے ادب اور احترام میں جھکا رہنا چاہیے، جھک کر عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر احسان کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو، اور دعا بھی یہاں پہ خود سکھا دی ہے ہم نے۔
اچھا، اب یہاں پہ یہ نہیں چھوڑا کہ جو مرضی دعا کرو، یہاں پہ خاص طور پہ دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو والدین کے ساتھ احسان، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں پالا ہے، ہمارے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تکلیف اٹھاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہمیں کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، شادی بیاہ میں ایک ایک چیز کو پیار اور محبت سے کیے چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، تو اس لیے ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگلا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس میں اصول یاد رکھیں کہ جو قریب تر ہے نا ان کا حق زیادہ ہے، اور جو دور ہیں ان کا حق کم ہے۔ قریب تر کون ہے؟ ماں باپ کے بعد کون ہے؟ اولاد، پھر اولاد کی اولاد، اسی طرح بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، تو بہن بھائیوں کا حق زیادہ ہے بنسبت بہن بھائیوں کے بچوں کے۔ اسی طرح خالہ ماموں ان کا حق زیادہ ہے بنسبت ان کے آگے بچوں کے۔ اسی طرح چچا اور دیگر رشتہ دار، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رشتہ داری 4 نسلوں تک جاتی ہے، یعنی کم از کم 4 نسلوں تک اگر آپ کے رشتہ دار جو زندہ ہیں یا کہیں پہ بھی ہے، آپ کی جان پہچان میں ہے، تو ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، ہواں وہ ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے۔ اور پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے بھی قریب والوں میں آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے سے بات کرو، اچھے طریقے سے کرو، اور جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو، اور رشتہ داروں کو کاٹو نہیں، قطع رحمی نہیں کرو، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ یتیم۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کا حق سمجھتا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، پھر ماں باپ کا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، پھر رشتہ داروں کا، اور وہ خون کا رشتہ یعنی کہ بلڈ ریلیشن ہے، لیکن اس کے بعد یتیم اور مسکین سوسائٹی کا کمزور ترین، ان کی بھی ہم پہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ پچھلی کیٹیگری میں یہ سب کون تھے؟ جن کے کسی نہ کسی طرح ہم پر احسان تھے، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں۔ مگر یتیم اور مسکین ان کا تو ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے کہ ان کو بھی دو جو تم کو دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھا کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا۔ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو بنی اسرائیل کو دی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بھی یہی دی گئی ہے، کیونکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے یتیم بچوں کی ضروریات اور ان کی تربیت، اور بعض اوقات نا ان کے مال کو سنبھالنے، ان کے مال کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو بھی ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگر ہم آج اچھا کریں گے تو یہ کل ہمارے پلے پڑ جائیں گے، یہ روز ہم پہ ڈیپینڈ کریں گے۔ تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑا لے، کیونکہ یہاں احسان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب جان چھڑانی آتی ہے نا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سخت برتاؤ کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی کفالت، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو بچوں کو دیکھیں کدھر جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو باپ کے نہ ہونے کی صورت میں اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کی۔ یتیم بچوں کی پرورش کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک عورت کے بس میں تو نہیں ہوتا نا پوری نسل کو سیدھے راستے پہ لگانا، اس میں مرد کا بھی تعاون ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی کا باپ نہ ہو تو بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو ان بچوں کو جو آئندہ زندگی کی پلاننگ ہو، فیوچر پلاننگ ہے، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کی شادی بیاہ، ان کی ذمہ داری لو، یہ ہے ان کے ساتھ احسان۔ اب دیکھیں کہ باپ زندہ ہو تو بچپن میں ہی سوچنے لگتے ہیں اچھا کہاں پڑھائیں گے، کیا بنیں گے، کیا کریں گے، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کس دوست کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ماں باپ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ نہیں ہوتے نا سر پہ، تو کوئی بھی اور کہے کہ یہ ہمارا سر درد تو نہیں ہے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو تم سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو۔ پھر آگے مساکین، جو بس ٹک گئے ایک جگہ پہ، ان کے پاس جاب نہیں ہے، کام نہیں ہے، بیماری ہے، نکل نہیں سکتے، ذہنی کوئی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو تمہارا فرض کیا بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ چونکہ مساکین وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو کسی کو کیا کہیں گے، عموماً وہ شک و شکایت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تو بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں نا کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے۔ تو ایک اسلامی سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کون کہاں ضرورت مند ہے،
اس کا خیال کرے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ احسان کرنے کو صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے حق حقوق دے دو، احسان کرو۔ احسان اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسا کوئی تم سے کرے ویسا تم کر دو، اور احسان کیا ہے؟ دوسرا جو کرتا ہے، سامنے والا جو بھی کرتا ہے تم اس سے اچھا کرو، اس سے اوپر اٹھ کے کرو، ورنہ تو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر ایک سے اتنی شکایتیں ہوں گی کہ آپ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کو ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوتی، کس کو رشتہ داروں سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کہ کہے کہ میرے رشتہ دار تو بہت ہی اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو بھلے ماں باپ سے شکایتیں ہوں، بھلے ماں باپ سے شکایتیں ہوں یا ماں باپ سختی کرتے ہوں، بھلے رشتہ دار آپ کو نہ پوچھتے ہوں، آپ کی عزت نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہر طرف سے محروم ہوتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو بدتمیزی کریں گے، بد کلامی کریں گے، پیچھے باتیں کریں گے، یا کسی نہ کسی طرح تنگ کریں گے، ستائیں گے۔ تو احسان کا مطلب ہے کہ ان سارے فیکٹس کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اچھا کرنا ہے۔ اور کہو لوگوں سے خوبصورت بات۔ کوئی چیز کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ خوبصورتی کو ڈیفائن کریں، بیوٹی کو ڈیفائن کریں۔ جو چیز دیکھ کے خوشی ہو، سن کے خوشی ہو، اچھی لگے، تو ہر کوئی اچھا ہی کہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں، بیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھی لگے ظاہری طور پر بھی، اور جب لوگوں سے بات کرو تو کیسی بات کرو کہ جو اپنے سٹائل میں بھی خوبصورت ہو اور اس میں نرمی بھی ہو، اس کا کنٹینٹ بھی درست ہو۔ بعض اوقات لوگ دوسروں کو ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتی ہیں کہ جھوٹ، تو ایسی بات حسن تو نہیں ہے نا۔ حسن وہ ہے جو ظاہر میں بھی خوبصورت ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے۔ جب دین کی بات آپ کسی کو بتائیں نا، اور زیادہ اچھے کر کے بتائیں، جو دوسروں کے دل میں اترنے والی ہو، دوسروں کے دل کو چھو جائے، ٹچ کر جائے، وہ ہے خوبصورتی۔ دیکھیں اچھی بات کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں نا کہ بعض اوقات اچھی بات کرنے میں، یا نہیں کوئی ہم سے بات کرے تو ہم اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر تو کچھ پھر اچھا کر ہی لیتے ہیں عزت کے بارے میں، لیکن گھر میں ذرا سا بھی کوئی کچھ کہہ دے تو پھر ہم اس سے کیسے پیش آتے ہیں۔ اب آپ اس سے کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کسی کا فون آ گیا تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یعنی ایسے وقت میں کسی کا فون آیا ہے جب آپ کو پسند نہ ہو تو اس وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، ذرا اس کو نوٹ کیجئے۔ آج کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس کو نوٹ کیجئے۔ خوبصورت بات جو ہے اس میں سٹائل بھی اچھا، چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں، یہ نہیں کہ آپ ایسے بڑے نرم بول رہے ہیں اور گھور بھی رہے ہیں، آپ کسی کو اس طرح دیکھ رہے ہو کہ دوسرا ڈر ہی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات سٹائل خوبصورت ہوتا ہے اور بات درست نہیں ہوتی، تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کسی سے درست بات کریں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں، یا کسی تیسرے شخص کا مذاق نہیں، اور اس میں آواز جو چڑھاؤ ہے، جو اونچ نیچ ہے، وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بدترین آواز کس کو کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو۔ عام حالات میں بھی اچھا بولنا چاہیے، مگر دین کی بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں نا، مگر مشکل نہیں ہوتی کہ ہم خود اس کو انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو چبھ جائے، اور جو چبھنے والی باتیں حسن نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا اس کو سنا کے چھوڑیں گے، اس کو بتا کے چھوڑیں گے، ہم اس کو لاجواب کر دیں گے، تو اس میں کیا بہادری ہے؟ آپ خود بہادر بنے ہوئے ہیں، لاجواب کر رہے ہیں دوسروں کو۔ یہ کہ ٹھیک ہے کسی کو دلیل دینا اپنی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی نہیں بھولنا، یعنی کہ نماز قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرنے میں فرض، نفل، سنت وغیرہ سب کچھ، اور قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نماز کی شرائط، ارکان و واجبات، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے۔ اب دیکھیں کہ صلاۃ اور زکوٰۃ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تو تھی نا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال نصب کے درجے کو پہنچ جائے تو اس میں سے محسوس پرسنٹیج کے اعتبار سے مستحق لوگوں کو دینا۔ سال کے بعد ہی سارے وعدے کر کے تو منہ موڑ گئے، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ تھوڑے تم میں سے نہیں پھرے اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے، مگر بہت کم تھے۔ اور ہو ہی تم اعتراض برتنے والے، یعنی نہ تم دل سے توجہ کرتے ہو اور ویسے بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے خیر اور بھلائی کی باتوں میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کا بھی حال یہی ہے،
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو جزوی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز کے تو بہت پابند ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن والدین سے ان کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اور رشتہ دار تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، اور یتیم مسکین کو تو خیر وہ یاد بھی نہیں کرتے کبھی۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یتیموں مسکینوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، مگر ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں کی فکر میں بعض لوگ رشتہ داروں سے خوب بنا کے رکھیں گے، دعوتیں ہوتی جا رہی ہیں، سب میل ملاقات، لیکن اپنی کمیونٹی، اپنی فیملی، اپنی برادری کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی کمیونٹی، اپنے رشتہ داروں، اپنے ایک محسوس سرکل کے اندر گھومتے ہیں، اس کے باہر کون کس حال میں ہے یہ ہماری بلا سے، یہ درست نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے ساتھ بہت خیر بھلائی کرتے ہیں، مگر اللہ کا حق مار دیتے ہیں۔ انسان یہ سارے کاموں کے بعد جو فارغ ہو کر لوٹے تو پھر کیا کرے کہ اللہ کی طرف لوٹے۔ پھر زکوٰۃ، بعض لوگ ویسے چیریٹی کے کام تو بہت کرتے ہیں، تحفے تحائف بہت دیں گے، ہر جگہ دیں گے، لیکن زکوٰۃ کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جیسے کہا گیا ہے ویسے کرنا ہی عبادت ہے، اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا، یہ عہد ہم سب کے لیے ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔